کہ کورونا جو ہے نا ایک سمپل سی ایک بیماری ہے، سمپل سی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں بھی ایک کرونا جو وائرس ہے کوئی نئی وائرس نہیں ہے، یہ آلریڈی ایک فیملی ہے، کرونا فیملی وائرس۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ کلیئر کرو، جو وائرس جو ہوتا ہے، جو بیکٹیریا یا دوسرے جو جراثیم سے ہٹ کر اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ باہر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈسٹ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، نہ جلدی مر جاتا ہے، ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی لیونگ سیل یا کوئی جانور مل جاتا ہے تو وہاں انٹر ہو کے پھر وہاں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن۔ ایون ایک زمانہ تھا کہ یہ وائرس کو لیونگ اور نان لیونگ میں بھی دیکھا جاتا تھا، یہ لیونگ ہے کہ نان لیونگ ہے، کہ باہر ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے کئی سالوں تک، کئی گھنٹوں تک، نہ کھاتا نہ پیتا، کچھ نہیں کرتا۔ پھر جب وہ لیونگ سیل میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر ایکٹیو ہو کے وہ کام کرتا ہے جو ایک لیونگ تھنگ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک تھی، لیکن ابھی اس کو لیونگ تھنگ کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، یہ اس کے اندر وہ پوٹینشیلس ہیں۔ تو جو یہ وائرس ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ کرونا ایک فیملی ہے، اسی طرح پوری ایک فیملی ہے۔ اسی فیملی کے اندر جو کووڈ-19 جو 2019 میں جو ڈسکور ہوا، اس کی ایک اسپیشیز جو ایک نسل وہ ایک اچانک سے سامنے آ گئی چائنا سے۔ وہ الگ بحث ہے کہ انسان نے خود اس کو موڈیفائی کیا یا کیسے آئے، یہ اسی سیاست میں اور اس فکر میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے دانشور ہیں دنیا کے لوگ وہ خود بخوبی جانتے ہیں کیا سیاست ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن اچانک سے ایمرج ہو گئی، اور اس کی جو اٹیک یا اس کی جو سمپٹمس سے اس کرونا وائرس کے تھی جسٹ لائک فلو، جیسے ہم زکام نہیں ہوتے ہیں، بس وہی ایگزیکٹ وہی فلو ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بخار چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ذرا سا ہمیں جو ہے نا ناک بہنا شروع ہو جائے گا، گلا خراب ہوگا، پھر وہ جا کے ناک نمونیا میں کنورٹ ہو جائے گا، پھر سانس میں دشواری ہوگی۔ اگر یہ کمپلیکیشنز کنٹرول نہ ہو تو موت ہو سکتی ہے۔ یہ تو سمپل سی آپ کا انفلوئنزا اے میں بھی ہے۔ انفلوئنزا اے بھی ایک وبا غالباً 80s میں یورپ میں پھیلا تھا، جن نے لاکھوں لوگوں کو وہ کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو۔ لیکن آج ہر کوئی زکام ہوتا ہے اور ہر کوئی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو مسئلہ صرف یہاں پر ہم نے نہ سیریس بہت لینا ہے، نہ اس کو حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ کرونا ہے کیا۔ تو میں نے کہا نا کہ تمام ایگزیکٹ جو سمپٹم سے لے کر اس کی جو موڈ آف اٹیک سب کچھ جو ہے وہ انفلوئنزا کی طرح ہے، جس کو ہم عام زبان میں زکام کہتے ہیں۔ انفلوئنزا اے ایک خود ایک وائرس ہے، اور بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بلکہ پاکستان کے اندر اس کا ویکسین آج بھی لوگ چاہیں تو اس کی ویکسینیشن کر سکتے ہیں۔ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کا۔ تو میں نے بتایا کہ وائرس ایک نئی چیز نہیں ہے، ایک نیا چیز آ گیا، پوری دنیا میں پھیلا، لوگوں نے سیاستیں کی، کیا کیا نہیں کیا، لوگ بڑے کنفیوز۔ تو امام خامنائی کا ایک لیکچر جو اس کے اندر اس نے اشارہ کیا اس چیز پر کہ مثلا دنیا میں آگے جو وقت جو آئے گا نا آپ کے پاس، وہ جو یہ ویپنز کا دور ختم ہو کے اس طرح کے اٹیکس شروع ہو جائیں گے۔ بایولوجیکل وارز کا جو کنسیپٹ ہے اس کی طرف جو آئے گا، تو لوگوں نے ایک ٹرائل کے طور پر ایک چیز کو لیا ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح ڈرایا جائے تو لوگ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جسٹ ایک پہلا میسج ہے ہمارے پاس، اور خطرناک بات یہ ہے کہ بڑے رزلٹس ملے دنیا کے طاغوت کو، بڑے بہترین رزلٹس ملے کہ ایک وائرس چھوڑا گیا، بڑا مزہ آیا، پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ جو میزائلوں سے، جو ایٹم بموں سے جو نہیں ہونا تھا وہ ہو کے رہ گیا۔ میں سائنسوں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بڑے ہمارے مجتہد بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اسی حساب سے پالیسیاں اور چیزیں بنتے ہیں، لیکن عام عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ ایک اور آئے گا وائرس، ایک اور آئے گا، مزے کی بات اس سے خطرناک آئے گا۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہم اس وقت بھی بحث و باعث میں کریں گے نا۔ تو وہی آیا کہ بھائی شیر آیا، شیر آخر میں جس دن واقعی شیر آئے گا نا، ہم سب مارے جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس دن ایک واقعی شیر آنے والا ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس شیر کی بات نہیں، یہ جھوٹ تھا چلا گیا یا سچ ہے، ہم اس کو نمٹ لیں گے۔ دوسری بات یہ اس کی جو خطرناک جو پہلو جو ہمارے پاس یہ ہے، کیونکہ سانس سے پھیلتی ہے، سانس کے ذریعے سے۔ جیسے کسی نے کھانس لیا، اسی سے کیا، ہم نے ماسک اس لیے پہنی ہے کہ جو نا آپ کے ڈائریکٹ اس پہ نہ چلا جائے۔ کوئی بیماری اگر جلد سے یا کسی اور موڈ آف ایکشن سے آتی ہے تو وہ ذرا سا آسان ہوتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے، سانس ہم ہر سیکنڈ لیتے ہیں تو یہ تیزی سے پھیلتا ہے، یہ ذرا اس کا ذرا خطرناک پہلو ہے، اس لیے ہم ماسک پہنتے ہیں، اور ہم ہاتھوں کو ہمیشہ دھوتے ہیں۔ ہم آگے بتائیں گے دھونے کا کیا کنسیپٹ ہے۔ تو یہ جو احتیاطی تدابیر سب کو پتہ ہے، لیکن ایک مجھے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے
یہ جو اتنا آسان پریکاشن کیا کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ، ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہاتھ زیادہ نہیں ملانا ہے. مثلا ہاتھ کو بار بار منہ تک نہیں لے کے جانا ہے. جیسے آپ نے ہاتھ میں لایا، ادھر ٹچ کیا، ادھر ٹچ کیا، اور اوپر نہیں لے کے جانا ہے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں سے ٹچ ہوگا. اچھا، آپ کو فوراً ہاتھ دھونا تھا. اگر کسی نے ٹچ کیا تو آپ کا ہاتھ آپ نے دھو لیا اور آپ کے ہاتھ سے وہ وائرس دھل گیا، ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. آپ نے ماسک پہننے 20 روپے کی. میں کہتا ہوں یہ کون سا بڑا مہنگا مسئلہ ہے یار. اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. صابن شرط نہیں کہ ڈیٹول ہے کہ وہ کون سا ہے، ایک سمپل سا کوئی بھی صابن. کیونکہ جب کرونا جو وائرس ہے اس کے اوپر جو باہر کی جو کوڈ ہوتی ہے وہ لپڈ، اساتذہ سمجھتے ہیں لپڈ کی ہوتی ہے، جس کو فیٹ کہتے ہیں. اور ہمیشہ فیٹ یا جو بھی چیزیں ہیں دھلتی ہیں صابن سے. وہ صابن سے استعمال کریں گے تو وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کوئی ڈیٹول سے نہیں مرتا ہے، وہ کوئی کسی اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتا ہے، سوائے جب اس کو ہم دھو لیں گے تو کیا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کے دھل جائے گا. کتنا آسان ہے. آپ کپڑے دھونے والے صابن سے بھی، سرف سے بھی دھو لیں، اسی سے دھونا ہے آپ کو ہاتھ. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امراض سے بھی بچ سکتے ہیں کہ ہاتھ دھونا ہے، لوگوں سے فاصلے میں رہنا ہے، زیادہ آپ کے ہاتھ نہیں ملانے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. دیٹس اٹ. ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا کے سیاست کی نظر ہم نے کی کہ ہم کہتے نہیں کریں گے. اگر میں کہتا یہ ماسک 1 لاکھ روپے کا ہمیں کہاں سے افورڈ کرتا ہے 20 روپے کا بھائی. اگر یہ صابن کہتا ہے اسپیشل صابن جو صرف چائنا میں ملتی ہے، ہر کوئی کہاں سے لاتا؟ کوئی اسپیشل صابن بھی نہیں ہے، کوئی اسپیشل ماسک بھی نہیں ہے. یہ جو ہم جو کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مشورے کہ اچھا ہوا یار لوگ جا کے سمیٹ کے جا کے اپنا کام کریں گے. لوگ بس اسی گیدرنگ وہی کرتے ہیں نا. کیا سوشل گیدرنگ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنا وقت کا ضیاع ہی تو کر رہے ہیں نا اس چیز کا. لوگ الگ بیٹھ کر اپنا کام کریں گے. تو میں جو ابھی اشارہ جو کر رہا تھا امام خمینی کا، یہ مستقبل کے بارے میں بڑے چیلنجز ہیں. تو اگر ایک اور وائرس 4 سال 5 سال بعد آ گیا تو کہتے ہیں یار چھوڑو، 2019 میں بھی آیا تھا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لوگ اور بھی گمراہ ہو جائیں گے، مسائل پیدا ہوں گے. جب ریئل جو بایولوجیکل وارڈس کی جب بات ہوگی تو وہاں پر ذرا سا مشکل ہوگا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. تو آپ بلا کسی ہیزیٹیشن کے جو پریکاشنس سے آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے. اچھا، ایک اور دوسری پہلو جو ہم بتاتے ہیں، جیسے ہم لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں پورے دنیا کے اندر، تو سوائے ابھی بھی سر سے رضوان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن صرف چائنا کے علاوہ کہیں کامیاب نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس نظام ہے، سسٹم ہے، گرفت ہے ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں بھی زیادہ اتنی اموات نہیں ہوئی. اور ہر ملک کے اندر جو ہے نا اموات کی شرح مختلف ہے. پاکستان کے اندر جو ہے تقریباً 2% ہے. اچھا، ایران کے اندر تقریباً 6% ہے. اٹلی کے اندر 13% تھا. امریکہ کے اندر 7% تھا کہ 100 میں سے اتنے لوگ مر سکتے ہیں. تو اگر دیکھیں تو جن امراض کا آلریڈی علاج ہے، مثلا لوگ کولرا سے کتنے مرتے ہیں، ہیزا سے، جس کا علاج بھی ہے، امیونائزیشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ مرتے ہیں. مس مینیج ہو جاتا ہے. مس مینیج ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی سے وقت پہ اس کو ڈرپ نہیں دیا گیا، وقت پہ اس کو نہیں دیا گیا، تو وہ کولرا سے لوگ کتنے مرتے ہیں. وہ ان کی مورٹیلٹی ریٹ ایون 2% سے زیادہ ہے پورے پاکستان کے اندر. یہ کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں کہ 200 ہر برس سے اگر 100 سے 2 مر جاتے ہیں تو کوئی خطرناک بات بھی نہیں ہے. لیکن جو 2 لوگ مریں گے، مجھے نہیں پتہ آپ ہے کہ میں ہوں کہ کوئی غریب ہے کہ کوئی امیر ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی مریض ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے دوسروں کی خاطر، ان 2% کی خاطر، اور 2% کہاں سے ہوں گے؟ آپ ہوں گے، ہمارے عزیز ہوں گے، ان کی خاطر آپ احتیاط برتیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ڈفرینس میں نے کیوں بتایا کہ ہر ملک کے اندر کہیں پر 200 میں سے کہیں 6، اس لیے کہ ایک بایولوجیکل ٹرم ہے امیونٹی کا، امیونولوجی کا. وہ ہر ملک کے اندر کمیونٹی کے حساب سے جو امیونٹی کا جو لیول ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہت سارا گندگی اور اس طرح کے جو مینجمنٹ نہیں ہے، ڈسٹ ہے، ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہم جب اس سے کم اکراس ہوتے ہیں، جس میں ہمارا پاکستان آتا ہے، انڈیا آتا ہے، بنگلہ دیش آتا ہے، جو غریب ممالک ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری امیونٹی آلریڈی اسٹرانگ ہے. ہمارے اس بیچارے جسم نے بہت سارے وائرس کو سہ لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیونٹی لیول بہتر ہے. یہ خدا کا کرم ہم جیسے غریبوں کے لیے ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا ایک امیونٹی لیول تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ان ممالک کے اندر آیا ضرور ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا نا امریکہ میں 6 مرتے ہیں اور مختلف کیوں ہے، امیونٹی کا فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جیسے غریبوں پر ایک احسان ہے کہ ہمارا جو
تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، غریب ممالک کے اندر ایک امیونٹی اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی 2% لوگوں کے اندر یہ اموات ہوئی ہیں۔ تو 2% ہمیں کچھ بھی نہیں باہر نکل، ایسا نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ذرا سا مشکل نہیں ہے، اچھا کوئی مہنگے نہیں ہیں، ان افورڈیبل نہیں ہے، اڈاپٹ کریں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ بھائی ہمارا یہی مسئلہ ہے، بھائی ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ویسے طالب علم آپ لوگوں سے کہ یہ کرونا جو ہے ایک ایشو ضرور ہے، اس کو ایشو کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جائے، اتنا ایزی بھی نہیں لیا جائے۔ جو پریکاشن آپ جانتے ہیں فالو کریں، لوگوں کا نہ سنیں۔ ہر کوئی جاہل بھی ڈسکس کرتا ہے، ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے، تو بھائی میں نے کہا سمپل سی بات ہے، فالو کریں۔ مستقبل میں اس طرح کا دماغ بنائیں۔ ایون اس کے اندر جو پریکاشن میں ایران کے اندر آپ دیکھیں تو سپریم لیڈر امام خامنہئی نے بھی کیا کہا، جو میڈیکل کہتا وہی کر دیں، یہ کہا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نا آپ یہ تعویذ، یہ نسخہ، یہ دعا پڑھ لے تو ٹھیک ہوگا۔ یہ تو بڑا آسان تھا، مزے کی بات ہے، ہم کر لیتے، کیا پرابلم تھا ہمیں۔ لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جو میڈیکل کے اصول ہیں ان کو فالو کریں۔ اب اس سے زیادہ تو ہم آگے کے لوگ نہیں ہیں نا، تو ہمیں فالو کرنا ہے، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے دماغوں کو تیار کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مجتہدین کا جو بات ہے ہم اس کو بھی تو رد کر رہے ہیں نا۔ کل اگر واقعی شیر آئے گا، واقعی کوئی ایک ایسا وائرس آئے گا، کوئی اٹیک ہوگا، کہتے کچھ نہیں بھائی چھوڑ دو لوگ، تو وہی ہوگی نا، ہمیں نجات تو نہیں ملے گی اس وقت، ہم واقعی ہم وہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، پریکاشنس وغیرہ چیزیں آپ فالو کریں ان چیزوں کو۔ جو ٹیچرز کہتے ہیں، دیکھنے میں تو ایک وائرس ہے لیکن کسی کی جان جا سکتی ہے، کوئی آلریڈی بیمار ہے۔ تو اس پورے جو سینیریو کے اندر عموماً دیکھا یہ گیا ہے میڈیکلی کہ جو آلریڈی بیمار ہیں بیچارے، جو شوگر کے مریض ہیں یا آلریڈی بہت سارے امراض وہ ہیں، تو ان پر تھوڑا سا پریشر آتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بیچارہ آلریڈی گر رہا ہے تو اس کو ایک دھکا اور ملے گا تو وہ ایک بیماری نہیں، کوئی بھی ایک سمپل سی بیماری بھی اس کو لے ڈوب سکتی ہے۔ تو جو اموات ہمارے اس علاقے میں جو ہوئی ہیں، ایک پولیٹیکل لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ آلریڈی پازیٹیو تھے لیکن وہ آلریڈی بیمار بھی تھے۔ ایک بیمار کو اگر کوئی بھی ایک دچکا بھی ملتا ہے تو وہ تو ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ینگ ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں کسی بیماری میں، تو ہمارا تو ایشو نہیں ہے، لیکن آپ پھر وہی بات، دوسروں کا خیال جو میں نے آخر میں بتا دی ہے، دوسروں کے لیے جئیں، آپ دوسروں کے لیے آپ ذرا سا احتیاط کریں گے تو یہ کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بڑا کیس کیا، بچے کہتے تھے اسکول بند ہے، بھائی آؤ کھل گیا، کون سا کمال کرنا ہے۔ بڑے بڑے پریس کانفرنس ہو رہے کہ ہمارا تعلیمی نظام تمام ہوا، پہلے کون سا ہمارا عروج پہ تھا ہمارا تعلیمی نظام۔ تو یہ سب پھر وہی باتیں بہانے شہانے ہیں، یہ دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے آپ خود چیزوں کو ریئلائز کریں۔ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے صابن سے دھو لیں، ماسک جہاں کراؤڈ ہو، بہت لوگ ہو تو وہاں پہن لیجیے۔ جیسے میں دور ہوں تو مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت دور ہوں، کیونکہ یہ جو وائرس جو ہوتے ہیں ڈراپلیٹس کی شکل میں آگے آتی ہے۔ جیسے آپ نے کھانس لیا تو وہ ڈراپلیٹ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں آہستہ آہستہ جا کے آپ کے سانس کے ساتھ جا سکتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے باوجود یہ آپ کا جو ماسک ہے صرف میرے خیال سے 90% افیکٹیو ہے۔ میں بھی سائڈ روم سے چلا جائے، آپ کو کیا پتہ، اوپر سے چلا جائے، بالکل سیل تو نہیں ہے نا، لیکن پروبیبلٹی کم ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہمارے نگر میں جب یہ وائرس کا ایشو آیا تو مجھے خوشی کی ہوئی، اس وقت میں کراچی میں تھا، کہ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ بھلے ہمارے اوپر ایک سیاست تھی، بھلے ہمارے اوپر ایک حقیقت تھی، جو بھی تھا لوگوں نے، دشمنوں نے، دوستوں نے سب کیا، لیکن تمام علماء، تمام اساتذہ، ٹیچر، سب نے بڑا اچھا رسپانس دیا، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم شعور رکھتے ہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، شعور رکھتے ہیں۔ تو ایک شاید سوشل میڈیا پہ آیا تھا کہ ایک باہر کی کسی میگزین نے دیا تھا کہ جو نا نگر وہ ڈسٹرکٹ ہے جو چائنا کے بعد جو کرونا فری ہے۔ ایک خبر پہنچانا صرف مرض کا مسئلہ نہیں ہے، بتا دیا کہ ہم باشعور ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم نے محنت کی، کوشش کی، لیکن حنزہ کے بارے میں یہ لوگ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ پتہ چلا شعور اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس شعور سے چلنا ہے، آگے بھی اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں ہمارے ساتھ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی خطرناک وبائیں آ سکتی ہیں، اتفاق سے آ سکتی ہیں، حملے ہو سکتے ہیں، بایولوجیکل حملے۔ تو اس طرح کے چیزوں کے اذہان کو اپنے اندر بنانا ہے، ہمیں جہالت کے راستے سے نہیں جانا، علم کے راستے سے ہمیں جانا ہے۔ تو میں آخر میں صرف یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ کوئی بیماری ضرور ہے، ضرور اپنی جگہ، اس کو نہ آپ اتنا ایزی لیں کہ کچھ نہیں ہوتا یار،
آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ کچھ ہوگا یہ آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایزی نہ لیں، اور اتنا مطلب مشکل بھی نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ بھائی کسی کا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بیماریاں ایک نہیں ہزاروں ہمارے پاس، تو ایک سمپل سی بیماری ہے، وہی جو پریکاشنز جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ اسٹرکٹلی فالو کریں، بار بار ہاتھ سے جو اگر اساتذہ بھی کہوں گا کہیں پر ایک صابن رکھ دیں، بس آپ بار بار ہاتھ دھو لیں، کوشش یہ کریں کہ ملاپ نہ کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں بیمار ہوں تو آپ سکول نہ آ جائیں، اطلاع دے دیں کہ میری طبیعت خراب ہے، وہ والی طبیعت نہیں جو چھٹی کے لیے ہوتی ہے، آپ کر لیں، بس سمپل سی بات۔ اس کے بعد ذات، وہ والی ذات ہے جو ہمیں وہ کرے گا۔ تو میرے خیال سے کرونا کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ایک سیاست اور جو فکر پوری دنیا میں چل رہی ہے یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، وہ وقت خود ثابت کر دے گا، وہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی، لوگ بھول جائیں گے۔ تو ایک اور چیز ایڈیشنلی یہ کہوں گا کہ جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ بالکل ریسٹرکٹلی ان سسٹم کو فالو کریں جیسے چائنا نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر آپ جیسے ابھی بھی کہتے ہیں کہ نا کہ پورے دنیا میں پھیلا ہے اور ہم نے اسے مریض کو نہ دیکھا ہے، ہو کے بھی چلا گیا، کیونکہ سمپل سا ایک فلو ہے۔ تو جب یہ پورے کمیونٹی کے اندر یہ جب پھیل دے گا نا، تو میں نے کہا کہ انفلوئنزا اے کی طرح آئندہ 5-10 سالوں کے اندر ایک عام سی فلو ہو جائے گی۔ یہ لوگ، یہ آپ کو بھی ہوگا، میرے بھی ہوگا، جو خدا نے خواستہ اس پہ اگر اسی سبب سے مر گئے تو مر گئے، ورنہ کیا ہوگا، ایک عام سی بیماری جس طرح انفلوئنزا ہے اس طرح ایک عام سا ہو جائے گا۔ بہت سارے اور وائرسز ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے اس کے باوجود ہم اس خوش فہمی میں اس کو ایزی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے بچانے والے ذات اوپر ہے، لیکن ہمیں جتنا شعور اور وہ ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔